السلام علیکم۔ طاہر پرواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج آپ سے جو بات ہوگی وہ افغانستان کے مہاجرین کے حوالے سے ہوگی۔ میرے افغان مہاجرین سے بڑی دوستی رہی ہے۔ میں کوئی تقریباً 1980 میں میری پوسٹنگ ہوئی تھی پشاور۔ میں اس وقت سرکاری ملازمت میں تھا، اور میرا دفتر جو تھا وہ صدر روڈ پہ گرین ہوٹل کے پاس، بلکہ گرین ہوٹل کے مالک لالا ایوب، اللہ جنت نصیب کرے، ان کے برابر میں ان کی بلڈنگ تھی، اس میں وہ دفتر تھا، اور ان کا تعلق ANP سے تھا، اور انہوں نے باچا خان کی اپنے دفتر میں تصویر لگائی ہوئی تھی۔ ان کی وجہ شہرت یہ ہے کہ وہ فٹ بال کے بہت بڑے پروموٹر تھے، اور لالا ایوب اسٹیڈیم ایک آج بھی پشاور میں موجود ہے۔ تو لالا ایوب اکثر مجھے کہتے تھے کہ حکومت پاکستان کا چونکہ دفتر تھا، تو وہ کہتے تھے کہ میں ANP کا ہوں، اور میں نے مسلم لیگ کو دفتر دے دیا ہوا ہے یہاں پہ۔ پھر بعد میں وہ تحریک استقلال میں آ گئے، تو وہ باچا خان کی تصویر میں نے ان کے دفتر میں جب زمین پر دیکھی تو مجھے حیرت ہوئی، تو اکثر ان سے اٹھنا بیٹھنا رہتا تھا۔ بہت محبت کرنے والے شخص تھے۔ ان کے بچوں میں عاقل شاہ اور عادل شاہ آج بھی مجھے یاد ہے۔ عاقل شاہ کو اللہ زندگی دے، عادل شاہ تو دنیا سے چلے گئے۔ تو وہاں پہ بہت سے افغان مہاجرین تھے، اور افغان مہاجرین 1980 کی بات ہے، وہ جب بھی میں صدر روڈ پہ نکلتا تو ملاقات ہوتی۔ ایک نوجوان لڑکا عبد الحمید مجتہدی اپنا نام بتاتا تھا، اس سے میری دوستی ہو گئی۔ انہوں نے آنا جانا شروع کر دیا میرے دفتر، اور پھر اس نے ایک نظم مجھے سنائی جو مجھے ازبر ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے افغانستان میں دری زبان جو ہے اس میں فارسی کے الفاظ بھی ہیں، اور فارسی بھی بولی جاتی ہے۔ تو وہ کچھ یوں تھی: اے مادر دلسوز نداری خبر از من، اے مادر دلسوز نداری خبر از من، که از گردش افلاک چه آمد بر سر من. من تازه گل بودم من در چمن تو، من تازه گل بودم من در چمن تو، پر شد فرو ریخت همه بال و پر من. فردا که سر قبر من آید مادر من، فریاد برآرد که کجا شد در پسر من. تابوت مرا جای بلندی بگذارید، تا باد برد خاک من اندر وطن من. میرا تابوت کسی اونچی جگہ پر رکھ دینا کہ ہوا میری مٹی کو میرے وطن میں لے جائے۔ کوئی بھی شخص اپنا وطن خوشی سے نہیں چھوڑتا۔ یہ جو افغان مہاجرین آئے تھے، یہ خوشی سے نہیں آئے تھے، یہ تنگ ہو کر آئے تھے۔ وہاں پہ جنگ جاری تھی جسے جہاد کا نام دیا گیا تھا۔ لوگ اپنے لٹے پٹے قافلوں کی صورت میں پاکستان آتے تھے۔ پاکستان نے ان کو سینے سے لگایا۔ اس بات کو 5 دہائیاں تو تقریباً گزر چکی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ جو بھی شخص آتا ہے، پاکستان اپنی بانہیں کھول کے انہیں ملتا ہے، اور پاکستان نے ایسا کیا۔ میں کو 3-4 برس وہاں پہ میری پوسٹنگ رہی۔ اس دوران مجھے پتہ چلا کہ بہت سی قیمتی عمارات شعبہ بازار میں اور کہاں کہاں وہ افغانیوں نے خرید لی ہے، جبکہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا تھا، لیکن انہوں نے کاروبار بھی کیے، انہوں نے جائیدادیں بھی بنائیں۔ وہاں پہ ایک بلڈنگ تھی ہمارے صدر روڈ کے اوپر ہی، اور اس میں میری ایک اور شخص سے ملاقات ہوئی۔
وہ ایک پارٹی تھی جبہ نجات ملی، اس کے سربراہ تھے صدیق اللہ خوگیانی، اور ان کے ساتھ اچھا تعلق رہا۔ ایک دفعہ جب میں گیا تو مجھے کہنے لگے یہ جاتے ہوئے یہ ایک بوری چاول، ایک بوری چینی کی اور یہ گھی کے ڈبے یہ آپ کے ساتھ جائیں گے۔ میں نے کہا یہ آپ کے پاس کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ افغان مہاجرین کی امداد ہے۔ تو میں نے کہا میں تو مہاجر نہیں ہوں، میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ بھی دل کھول کر رابطے رکھتے تھے۔ تو میں نے تو خیر وہ چیزیں نہیں لی، میں نے ان کو منع کر دیا، میں نے کہا کسی ضرورت مند کو دیجیے گا۔ اب پتہ نہیں وہ کہاں ہوں گے۔ ان کے بچے تھے، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں بہت پیاری، ہنگامہ، پلوشا اور پتہ نہیں شولا، یہ نام تھے ان بچیوں کے۔ مجھے کہنے لگے یہ تمہارا بیٹا توصیف جو ہے نا یہ بہت چھوٹا ہے۔ اس وقت توصیف کی عمر ہوگی کوئی 2-2.5 سال۔ کہنے لگے کسی بھی میری بیٹی کو اپنی بہو بنا لو۔ لیکن وہ وقت بچپن میں یہ چیزیں طے کرنے والی نہیں ہوتی بچوں کے۔ بچے بڑے ہو جائیں تو پھر اس کے بعد ان کی مرضیاں آج کل چلتی ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک بات درمیان میں آ گئی۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ کوئی شخص ہجرت خوشی سے نہیں کرتا۔ اب یہاں 5 دہائیاں انہوں نے گزار دیں، ان کے بچے بھی ہوئے جو پاکستان میں پلے بڑھے پڑھے، اور انہوں نے ملازمتیں بھی کی، کام بھی کیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کھیپ ایسی بھی آ گئی جو بغیر کسی کاغذ، بغیر کسی وہ کارڈ کے وہ پاکستان میں آ گئی۔ ان کی تعداد کوئی 17 لاکھ کے قریب ہے۔ ان میں سے پچھلے دنوں سعودی عرب میں 12,000 ایسے لوگ پکڑے کہ جو پاکستانی پاسپورٹ پر تھے۔ اور پاکستانی پاسپورٹ پر وہ کس طرح تھے کہ ان کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ تھے جو میرے یا آپ کے فیملی ٹری میں اپنا آپ کو ہمارا بچہ یا بیٹا یا بیٹی ظاہر کر کے وہ گئے ہوئے تھے۔ تو وہ تو خیر نادرا والے بتائیں گے اور پاسپورٹ آفس والے کہ ان لوگوں کا کیا کیا جنہوں نے یہ چیز کی تھی۔ بہرحال اب کچھ لمحوں کی بات ہے، حکومت نے 31 دنوں کی ایک مہلت دی تھی کہ رضاکارانہ واپس ہو جائیں، اور وہ ڈیڈ لائن ختم ہونے والی ہے ان کے لیے جو غیر قانونی طور پر مقیم ہے۔ ان کے لیے نہیں جن کے پاس کاغذات ہیں۔ اور دوسری چیز، افغانستان سے آنا جانا بغیر کسی کاغذ کے ہوتا تھا۔ اب اس کے لیے جو باقاعدہ طریقہ ہے، آپ ویزا لے کر آئیں، چاہے یہاں کاروبار کریں، جو بھی کریں۔ یہ اس موضوع پہ بات بہت طویل ہو سکتی ہے، وہ میں کل بھی کروں گا، لیکن ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو 17 لاکھ آئے تھے ان میں طالبان کتنے تھے۔ اور آئے دن ہمارے ہاں دھماکے ہوتے رہے ہیں مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں اور کلیساؤں میں، چرچوں میں۔ تو ہمیں وہ دیکھنا پڑے گا۔ ہمیں پہلے اپنی سلامتی چاہیے، اور یہی چیف آف آرمی سٹاف نے بھی کہا، یہی قومی سلامتی کی جو کمیٹی ہے اس نے بھی کہا۔ تو میرا خیال ہے جو لوگ چلے گئے ہیں اچھی بات ہے، باقی کے بارے میں کل بات کریں گے، اللہ نے کے بعد۔